نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف ٹیو کے پیارے سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین و ناظرین، آج جس موضوع کے اوپر میں گفتگو کروں گا وہ ہے بندش۔ بندش کیا ہے، بندش کی حقیقت کیا ہے اور اس سے بچاؤ کا طریقہ کار کیا ہے۔ پیارے سامعین و ناظرین، ہمارا آفیشیل پیج islam.com پر ایسے ہی ہمارے ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں بہت سارے خواتین و حضرات لکھتے رہتے ہیں خود ہمارے رشتوں کا مسئلہ ہے، ہماری بیٹیوں کے رشتوں کا مسئلہ ہے، بیٹوں کے رشتوں کا مسئلہ ہے اور ہمارے کاروبار کا مسئلہ ہے۔ ہم نے حساب کروایا ہے، پتہ چلا ہے کہ بندش کر دی گئی ہے، ہمارے رشتے روک دیے گئے ہیں، ہمارا کاروبار بند کر دیے گئے ہیں۔ تو آج اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں ویڈیو بنا کر پیش کروں گا۔ پیارے سامعین و ناظرین، نظر بد کے حوالے سے قرآن و حدیث میں تذکرہ موجود ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد اور اس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر کے بارے میں مکمل رہنمائی فرمائی ہے۔ ایسے ہی جادو اور سحر کے حوالے سے قرآن و حدیث میں تذکرہ موجود ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو سے بچنے کی احتیاطی تدابیر کے بارے میں مکمل رہنمائی فرمائی ہے۔ ایسے ہی جنات کے حوالے سے قرآن و حدیث میں تذکرہ موجود ہے اور جنات سے بچنے کے بارے میں احتیاطی تدابیر کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل رہنمائی فرمائی ہے، لیکن لفظ بندش اس کا تذکرہ قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ گزشتہ 30 سال سے پہلے بندش کا تذکرہ موجود نہیں تھا اور بالخصوص موجودہ 5 سالوں سے جیلی عاملوں نے، ان پیسوں کے لٹیروں نے، عزت کے لٹیروں نے عوام الناس کو ٹرک کی 3 بتیوں کے پیچھے دھکیل دیا ہے اور ان 3 بتیوں کے پیچھے ایسے لگا دیا ہے کہ عوام الناس کا پیسہ بھی لوٹتے ہیں، عوام الناس کی عزت بھی لوٹ لیتے ہیں اور بسا اوقات اخباروں میں پڑھا ہے جان بھی لے لیتے ہیں۔ تو وہ ٹرک کی 3 بتیاں یہ ہیں۔ نمبر 1، سادہ بندہ جب ان کے پاس جائے گا، جیلی عاملوں لٹیروں کے پاس جو اس وقت پورے پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، سادہ بندہ جائے گا، آپ پر جادو کر دیا گیا ہے۔ تھوڑا سا پڑھا لکھا بندہ جائے گا، آپ پر بندش کر دی گئی ہے، اور تھوڑا تیز تراز اور پڑھا لکھا مزید بندہ جائے گا، ٹرک کی جو آخری بتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ پر کالا علم کر دیا گیا ہے۔ موجودہ دور میں ان جیلی عاملوں نے، ان ظالموں لوٹیروں نے عوام الناس کو ٹرک کی ان 3 بتیوں کے پیچھے لگا دیا ہے اور عوام الناس ان ٹرک کی 3 بتیوں کے پیچھے پڑھ کر اپنا پیسہ بھی گنوا رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں اور بسا اوقات اپنی عزتیں بھی لوٹاتے ہیں ان جیلی عاملوں کے ہاتھوں۔ یاد رکھیں کہ بندش کا لغوی معنی ہوتا ہے بند کر دینا اور روک دینا، رکاوٹ ڈال دینا۔ اگر بندش اس حوالے سے لی جائے کہ کسی نے کسی کے اوپر جادو کر کے اس کا کاروبار روک دیا گیا، پھر ٹھیک ہے۔ اگر بندش کو اس معنی میں لیا جائے کہ کسی نے جادو کر کے، جادو کے ذریعے فلاں لڑکی کا، فلاں لڑکے کا رشتے میں رکاوٹ ڈال دی گئی ہے، تو یہ ٹھیک ہے، ورنہ بندش کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بندش حقیقت میں جادو کی ایک چھوٹی قسم ہے۔ آپ جادو کو 3-4 حصوں میں تقسیم کر لیں اور ان میں سے ایک قسم جو ہے نا بندش بھی آتی ہے، ورنہ جادو کے علاوہ بندش کا کوئی تصور موجود نہیں ہے، بندش کی کوئی حقیقت موجود نہیں ہے۔ بلکہ بندش جادو کی ایک قسم ہے۔ جادو کر کے ہی لوگوں کے رشتوں کو روک دیا جاتا ہے اور جادو کر کے ہی لوگوں کی طبیعتوں میں بوجھ پیدا کر کے، لوگوں کو بیمار کر کے، لوگوں کی طبیعت میں، دل و دماغ میں اور ان کے تصورات اور خیالات میں مختلف قسم کے خیالات ڈال کے ان کے رشتوں کو بھی بند کر دیا جاتا ہے، ان کے کاروباروں کو بھی روک دیا جاتا ہے۔ تو سامعین و ناظرین، بندش کا جادو کے ساتھ گہرا تعلق ہے، بلکہ بندش جادو کی ایک قسم ہے۔ جادو سے ہٹ کر بندش کی کوئی حقیقت موجود نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں
کہ اتنی زیادہ بندش بھی نہیں، اتنا زیادہ جادو بھی نہیں، اور اتنی زیادہ جنات بھی نہیں کہ ہر کسی پر لوگوں نے جادو کر دیا ہو، ہر کسی پر لوگوں نے بندش کر دی گئی ہو۔ بہت سارے لوگ رشتوں کے بندش کے حوالے سے لکھتے ہیں، تو میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سنا دیتا ہوں، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بندش ہے یا ہم نے رشتوں میں خود رکاوٹ ڈال دی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب کسی گھر میں لڑکی جوان ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، ان کے عزیز و اقارب، قرب و جوار، برادری میں، ان کے علاقے میں وہ گھرانے جن میں لڑکے جوان ہوتے ہیں، جن کو رشتوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ فرشتہ جا کر ان کے دلوں میں یہ بات القاء کر دیتا ہے، ڈال دیتا ہے کہ فلاں 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 گھر میں لڑکیاں نوجوان ہیں، اچھے رشتے ہیں۔ چنانچہ ان لڑکے کا جو خاندان ہے ان تک ظاہری طور پر کسی بھی ذریعے بات پہنچ جاتی ہے، چاہے عورتوں کے ذریعے بات پہنچے، چاہے شادی بیاہ کے ذریعے بات پہنچے، چاہے فنکشن میں بات پہنچے، چاہے اسکول و کالج کے ذریعے بات پہنچے، چنانچہ ان تک بات پہنچ جاتی ہے اور وہ رشتے لے کر آ جاتے ہیں۔ آگے اس لڑکی کے جو والدین بدبخت ہوتے ہیں، یہ ناجائز مطالبات رکھ دیتے ہیں، بینک بیلنس، اچھی جاب، اچھا کاروبار، پیسہ، گاڑی، 20 سے 25 تولے زیورات، 15 سے 20 لاکھ مہر، اس طرح کے ناجائز مطالبات رکھ کر اس رشتے کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ فرشتہ جا کر کسی دوسرے خاندان میں جہاں لڑکے نوجوان ہوتے ہیں، رشتوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے دلوں میں یہ بات القاء کر دیتے ہیں، ڈال دیتے ہیں کہ فلاں فلاں گھروں میں لڑکیاں جوان ہیں۔ چنانچہ دوسرے خاندان کے لوگ آتے ہیں رشتے کے لیے، تو آگے اس لڑکی کے والدین، بہن بھائی، بڑی بھابیاں دوسرا رشتہ بھی ٹھکرا دیتے ہیں۔ اس کے بعد فرشتہ تیسری مرتبہ تیسری لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ فلاں فلاں گھروں میں لڑکیاں جوان ہیں، اچھے رشتے ہیں۔ چنانچہ تیسرے خاندان کے لوگ رشتہ لے کر آتے ہیں، تو حسب معمول لڑکی کے والدین ناجائز مطالبات کی وجہ سے رشتے کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ان والدین کو اس رشتے کے حوالے سے اپنے حال پر چھوڑ دو۔ چنانچہ وہ اپنے حال پر چھوڑ دیتے ہیں یا اپنی بیٹیوں کے رشتے خود کروائیں۔ چنانچہ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ جس گھر میں لڑکیاں نوجوان ہوتی ہیں، جوان ہوتی ہیں، اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے تو والدین ناجائز مطالبات کی وجہ سے اللہ کی مدد جو شامل حال تھی اس کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ اور ثمرہ یہ نکلتا ہے، ایسے گھروں میں لڑکیاں اور لڑکے بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں، والدین پھر رشتوں کی وجہ سے روتے رہتے ہیں، لڑکیاں روتی رہتی ہیں، لڑکے روتے رہتے ہیں، پھر ان کے رشتے ہوتے نہیں، ان کی عمریں شادی بیاہ کی جو حد ہوتی ہے، جو ایج ہوتی ہے، اس سے نکلنے شروع ہو جاتی ہیں اور ان کے رشتے نہیں ہوتے۔ پھر یہی لوگ ان جیلی عاملوں کے ہاتھ چڑھتے ہیں، اور جیلی عامل انہیں بندش کی جو ٹرک کی بتی تھی اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں، اور ان سے پیسہ بھی بٹورتے رہتے ہیں، ان کا وقت بھی ضائع کر دیتے ہیں، اور ان کا کوئی کام بھی حل نہیں ہوتا۔ حقیقت میں جو اللہ کی مدد شامل حال تھی، انہوں نے رشتے ٹھکرا کر اللہ کی مدد جو شامل حال تھی اس کو ٹھکرا دیا، اور جیلی عاملوں نے بندش کے چکروں میں ان کو ڈال دیا۔ حقیقت میں بندش نہیں ہوتی، بندش انہوں نے خود کر دی، یعنی اللہ کی جو مدد شامل حال تھی اس کو ٹھکرا دیا۔ اب رشتے نہیں آتے، جو اچھے رشتے آنے تھے وہ انہوں نے ٹھکرا دیے۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، جس گھر میں بیٹی جوان ہو، دیکھیں آنے والا رشتہ کیسا ہے۔ اس کے والدین نمازی ہیں، ان کا خاندان نمازی ہے، لڑکا نمازی ہے اور کاروباری ہے، یا کم از کم لڑکا نکما نکھٹو نہیں ہے، دیہڑیاں لگاتا ہے، تو رشتے کو مت ٹھکرائیں، رشتے کا مت انکار کر دیں، رشتہ کر دیں۔ ایسے ہی آپ دیکھیں، آپ کو رشتے کی ضرورت ہے، لڑکی کا خاندان کیسا ہے، اس کے والدین نمازی ہیں، اس کی دوسری بہنوں کو دیکھیں، ان کے رشتے جہاں ہوئے ہیں وہ کتنے اچھے ہیں، اچھے طریقے سے وہ رہتی ہیں، گھر انہوں نے سنبھالے ہوئے ہیں،
تو ایسی جگہ پر رشتہ کر دیں۔ ایسے ہی رشتوں کے حوالے سے اور بندش کے حوالے سے اور بند کاروبار کے حوالے سے 5 چیزوں کا میں آپ کو 5 چیزیں بتا دیتا ہوں۔ جب ان 5 باتوں پر آپ عمل کریں گے تو کسی قسم کی نہ بندش رہے گی، نہ آپ کا کاروبار بند ہوگا، بلکہ اللہ رب العزت کے فضل سے آپ کے بند کاروبار بھی چل جائیں گے اور آپ کے بیٹیوں اور بیٹوں کے اور آپ کے رشتوں کے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے۔ نمبر 1، 5 وقتی نماز کا اہتمام کریں اور نماز کے ذریعے اپنے تمام امور میں اللہ رب العزت کی مدد شامل حال کیجیے۔ نمبر 2، فجر کی نماز کا بالخصوص اہتمام کریں اور اس کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ عشاء کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کریں اور جن لوگوں کے رشتوں کا مسئلہ ہے وہ سورہ رحمان 3 مرتبہ پڑھ کر دعا کا اہتمام کریں۔ نمبر 3، رشتوں کی نیت سے اور کاروبار کے چلنے کی نیت سے صدقہ خیرات دینے کا اہتمام کریں۔ نمبر 5، رزق حلال کمانے اور کھانے کا اہتمام کریں۔ اور نمبر 6، کثرت کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ویسے بھی دعا مانگتے رہیں، ذکر اذکار کے بعد دعا مانگتے رہیں، تلاوت کے بعد مانگتے رہیں، نمازوں کے بعد مانگتے رہیں۔ اپنے کاروبار کے لیے دعا کیا کریں، اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے رشتوں کے لیے دعا کیا کریں۔ یہ 5 مجرب چیزیں ہیں۔ جب آپ ان 5 باتوں پر عمل کریں گے، آپ کو کسی بھی قسم کی تعویذ دھاگے کی ضرورت نہیں، کسی کے جیلی عامل اور ٹھگ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا کاروبار بھی چلے گا، کاروباری تمام مسئلے بھی حل ہوں گے، اور اگر آپ کو رشتوں کا مسئلہ ہے تو آپ کے تمام ان رشتوں کے مسئلے میں یہ 5 چیزیں معاون ہوگی، مددگار ثابت ہوں گی۔ تو ان 5 چیزوں پر آپ عمل کریں۔ نماز کے اہتمام کریں، سورہ یاسین پڑھیں، سورہ رحمان پڑھیں، ایسے ہی صدقہ خیرات دینے کا اہتمام کریں، رزق حلال کا اہتمام کریں اور دعاؤں کا اہتمام کریں۔ تو سامعین و ناظرین، 5 چیزوں کا اہتمام کریں۔ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل وظائف ٹیوب سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔